الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت دینو کہ دین کیا ہے، دین کا مغز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الخلقی، اچھے اخلاق۔ وہ صحابی وہاں سے چلے گئے، دائیں جانب سے پھر حاضر ہوئے اور پھر یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت دینو کہ دین کیا ہے، دین کا مغز کیا ہے، دین کا نچوڑ کیا ہے؟ ان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے ہیں، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الخلقی، اچھے اخلاق۔ وہ صحابی بائیں جانب سے حاضر ہوئے اور پھر وہی سوال پوچھا، تو آپ نے پھر وہی جواب عطا فرمایا حسن الخلقی کہ اچھے اخلاق۔ پھر وہ صحابی پیچھے کی جانب سے حاضر ہوئے اور پھر وہ سوال پوچھا، تو آپ نے فرمایا اس پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ کبھی کسی کے اوپر بلا وجہ غضبناک نہ ہوا کرے۔ تو حسن خلقی جو ہے وہ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ اسی کے مطابق ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ہم نے سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ دین اچھے اخلاق ہیں، اس کی بیس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اچھے اخلاق کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ہماری زبان، ہمارے ہاتھ سے کسی مسلمان کو ایذا یا تکلیف نہ پہنچائے، یعنی کہ یہ بیس چیز ہے۔ اس کے بعد حسن خلق کا انسان کے اندر آ جانا یہ ناممکن ہے۔ ہماری ہاتھ سے، ہماری زبان سے کسی کو بھی کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے، ہم کسی لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ پھر اس کے اوپر، اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اخلاق عالیہ کی عمارت موجود ہے۔ حسن خلق جو ہے اس کی عمارت ہے، اس کی 4 چیزیں تھیں جو جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ اس میں پہلی چیز یہ تھی کہ ہم دوسروں سے بھلائی کریں، یعنی کہ دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھیں، دوسروں کے لیے ہمارے دل کے اندر رحم کا مادہ ہو، دوسروں پہ ترس کھائیں۔ اس کے اندر گفتگو ہوئی تھی، اور آج انشاءاللہ جو ہے باقی 3 چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ نرمی کرنے والے بنیں، نرمی کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ یہ نرمی ایسی صفت ہے کہ جس معاملے میں داخل ہو جائے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جہاں سے نرمی رخصت ہو گئی وہاں سے خوبصورتی رخصت ہو گئی۔ تو نرمی جو ہے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ غور کریں کہ قرآن پاک کا درمیان، مڈ، اصل میں جو قرآن پاک کے یہ 30 سپارے ہیں، اصل میں یہ قرآن پاک کی جو ہیں وہ کہہ لیں کہ 30 حصوں میں تقسیم ہے، برابر کے 30 حصوں میں تقسیم ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک پارہ جو ہے وہ محل 20 پیجوں کا ہوتا ہے، اگر
15 لائن والا قرآن ہے تو تو یہ جو قرآن مجید کی تقسیم ہے 30 پاروں میں برابر حصوں میں تقسیم ہے اصل میں. تو اسی طرح سے قرآن پاک کا جو وسط ہے درمیان، تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو لفظ لکھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، یعنی کہ یہ لفظ جو ہے موٹا ہے، اور یہ سورہ واقعہ کے اندر آتا ہے، سورہ کہف کے اندر آتا ہے، اور یہ جو ہے وہ 15 پارے میں آتا ہے، موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے. تو یہ یعنی کہ قرآن کا مرکزی نقطہ ہے، سینٹرل پوائنٹ ہے. سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس لفظ میں کمال تھا کہ اس کو مرکزی حیثیت اللہ تعالیٰ نے دی. تو اس کے معنی بڑے اعلیٰ ہیں. کیا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ نرمی اختیار کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو نرمی اور اس اتنی پسند تھی کہ اس کو قرآن کا بالکل بیچ میں جو ہے اس کو جگہ تھا، سینٹرل پوائنٹ بنایا. سختی سے معاملات بگڑتے ہیں، نرمی سے معاملات جو ہے نا وہ سالو ہو جاتے ہیں، جھگڑا بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے نرمی کرنے والا ہمیں بننا چاہیے، طبیعت میں سختی نہیں ہونی چاہیے. ہم نرمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اوپر کے لوگ ہیں، ہمارے باس ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے نرمی کا معاملہ کرنا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نرمی کا معاملہ کریں آگے. تیسری چیز یہ ہے، تیسری جو حسن خلق کی ہماری جو تیسری سائیڈ ہے، تیسری چیز ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ کسی عیب یا نقص والا ہو، کسی بندے کے اندر عیوب ہوں، کوئی بندہ پرفیکٹ تو نہیں ہوتا، بندے میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ عیوب ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے عیب پہ پردہ ڈالیں. ہمیں کسی کا عیب پتہ لگ جائے تو اس پہ پردہ ڈالیں، اس کو اچھالیں نہ، اس کو بدنام نہ کریں. کیونکہ دیکھیں آخر ہمارے اندر بھی تو عیوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ عزت کرتے پھرتے ہیں. جو لوگوں کے درمیان عزت ہوتی ہے وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پردہ ڈالا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ بندے کی اوقات کیا، بندہ کتنا پانی میں ہے، اور انسان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عیوب کو یوں سامنے کھولتے نہیں ہیں، اس لیے لوگ عزت کرتے ہیں. نہیں تو اگر عیب کھل جائیں تو شاید کوئی جو ہے وہ دوبارہ سلام بھی نہ کرے. تو ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑی ہی نا پیارے انداز میں جو ہے بیان فرمایا. ایک مختصر سا جو ہے جملہ ارشاد فرمایا، لیکن اس کے جو معنی ہیں بڑے وسیع ہیں، بڑا غور کرنے والا جملہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اب بندہ اس کو جتنا چاہے کھول سکتا ہے. دیکھیں آئینے میں ایک کمال تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس بندے کے عیوب، اس کے چہرے کے داغ دبے وہ اس کو دکھاتا ہے، لیکن خاموشی سے دکھاتا ہے، رسوا نہیں کرتا، تانا نہیں دیتا. آپ شیشے سامنے چلے جائیں، جو بھی عیوب ہیں آپ کو نظر آ جائیں گے، خاموشی سے دکھائے گا، اس کا وبیلہ نہیں مچائے گا. اور دوسرا کمال یہ ہے کہ جتنا عیب ہے نا اتنا ہی دکھائے گا، اس میں مبالغہ نہیں کرے گا، جتنا عیب ہے اتنا ہی دکھائے گا. اور آئینے میں تیسرا کمال یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہی دکھاتا ہے. جب اس کے سامنے سے آپ ہٹ جائیں تو سب کچھ ڈیلیٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ کسی اور بندے پہ عیوب نہیں کھولتا. تو دیکھیں کتنی پیاری جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن کا آئینہ ہے، کہ مومن کو بھی آئینہ ہونا چاہیے. آپ کو کسی کے عیوب پتہ لگ گئے ہیں تو آپ سے خیر خواہی کے لیے اس کو بتائیں، سمجھائیں کہ بھئی آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے، اس کو درست کر لیں. لیکن اس کو دوسروں کے سامنے اچھالنا، اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا اور مزے لے کے بیان کرنا، اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، یہ قطعاً وہ نہیں ہے. اور بعض کا ہم جب اصلاح بھی کرتے ہیں تو ہم اصلاح نہیں کر رہے ہوتے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم غصہ اپنا نکال رہے ہوتے ہیں. ہمارے اندر جو ہے نا وہ اصلاح کا مادہ کم ہوتا ہے، اس کو عیوب کو لے کے ہم اس پہ چڑھائی کر کے اس کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، وہ لہجہ اپناتے ہیں کہ اگلا بندہ چڑ کھا جاتا ہے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جس کے عیوب ہیں اس کے سامنے اس کو بتائیں، کسی اور کو نہ کہیں کہ جو عیوب ہے اس بندے نے خود دور کرنے ہیں اپنے اندر سے، کسی اور نے تو نہیں کرنے. لہٰذا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا تو مجلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب جو ہیں وہ تلاش کرنے میں لگے ہوتے ہیں.
اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر عورت اخیہ المسلم ستر اللہ عورتہ یوم القیامت ومن کشف عورت اخیہ المسلم کشف اللہ عورتہ حتی یفتح بها فی بیتہ۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے ایک عیب کو چھپائے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا، اور جو بندہ کسی مسلمان کے بھائی کے عیوب کو کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو کھولے گا یہاں تک کہ اس کو گھر میں رسوا کر کے رکھ دے گا۔ تو لہٰذا اگر وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا عیوب دوسروں سامنے نہ کھولیں تو اس کو چاہیے کہ دوسروں کے عیوب بھی کسی کے سامنے نہ کھولیں۔ چوتھی بات جو ہے وہ کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے ہر اس بندے کے لیے جو عیب جو ہے اور عیب گو ہوتا ہے۔ عیب جو وہ اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کے عیوب تلاش کرنے والا ہو، قریت کو لوگوں کی خامیاں تلاش کرتا ہے، پھر یوں ہی کسی کا عیب پتہ چلتا ہے تو اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے کوئی بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو، اور پھر کھول کر لوگوں کو اس انداز میں بتاتا ہے جیسے کوئی بندہ ثواب کی نیت سے دین کا کام کر رہا ہوتا ہے اور لوگ مزے لے رہے ہوتے ہیں، گوسپس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ویل کہا گیا ویل ہے اس بندے کے لیے جو عیب جو ہے اور عیب گو ہے۔ اب ویل جو ہے پیراگراف میں فرمایا کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام جو ہے وہ ویل ہے، اور اس میں اتنا شدید عذاب ہے کہ روزانہ جہنم اس سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اتنا شدید عذاب ہے اس کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ کریں۔ پھر وضاحت کی گئی کہ اس میں عذاب کیسے ہوگا۔ اس وادی میں آگ کے ستون ہیں، ویل وادی میں، اور جو مجرم جو اس میں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے جو لوگ اس میں جائیں گے مجرموں کو ستونوں سے باندھ دیا جائے گا، اور پھر اونٹ کی گردن کے برابر بڑے بڑے انگارے آئیں گے اور ان کے جسم پہ لگیں گے اور جسم کو چھلنی کر کے باہر نکل جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے، پانچوں اطراف سے جو ہے وہ جسم کے اوپر جیسے چھوٹا میزائل نہیں ہوتا وہ آگے لگے گا اور آر پار نکل جائے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ چونکہ دنیا میں زبان کے تیروں سے لوگوں کے دلوں کو چھلنی کیا کرتے تھے، اس لیے آج جہنم کے انگاروں سے اسی جسم کو چھلنی کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عیوب جو ہیں وہ کسی کے نہ کھولیں، بالکل نہ کھولیں۔ کسی کا عیب پتہ لگ جائے تو اس کو چھپا دیں، اور یہ سوچیں کہ اگر میں نے عیب کھول دیا کسی کا، اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ ہے نا، مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ چوتھا جو ہے حسن اخلاق کا، اخلاق حسنہ کا چوتھا رکن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم حلم کا مظاہرہ کریں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اگر کوئی لوگوں سے ہمیں ایذا مل جاتی ہے، کوئی لوگ ہمیں ایذا دے دیتے ہیں، تکلیف دے دیتے ہیں، تو اس پہ صبر کریں، حلم کریں۔ اللہ تعالیٰ کے صرف بھی حلم ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حلم کا جو ہے مظاہرہ کریں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ یہ لوگ میرے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کی زبانیں مجھ سے روک لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ میرے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، میں برداشت کرتا ہوں تو تم بھی برداشت کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبق سمجھایا کہ بھائی میں بھی برداشت کرتا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو انتقام لینے پہ قادر ہیں، ایک لمحے میں جو ہے وہ انسان کو تہس نہس کر دیں گے، پتہ بھی نہیں لگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ انتقام نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ حلم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ آپ نے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے ایسے الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے قہر اور غضب کو دعویٰ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حلم ہے، اللہ کا تحمل ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے، فوراً کسی بندے سے انتقام نہیں لیتا۔ دیکھیں کیا فرعون نے نہیں کہا تھا، کیا کہتا تھا وہ، انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا۔ پھر آگے کیا کہتا تھا، ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کے رب کو قتل کر دوں، نعوذ باللہ، مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں، پھر وہ اپنے رب کو بلا لے۔ یعنی یہ اس کا لہجہ تھا، یہ اس کا انداز تھا، مذاق کرتا تھا۔ استغفر اللہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی موقع دیا، فوراً نہیں پکڑا، اس کو بھی موقع دیا
تو لہٰذا جذبات میں بے قابو ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا. کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے جذبات پہ قابو پائے، غصے پہ قابو پائے، صبر کا مظاہرہ کرے، تحمل کا مظاہرہ کرے. دیکھیں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بندے نے غلطی کر لی تو بندہ فوراً انتقام پہ اتر آئے، غصے سے لال پیلا ہو جائے، رگیں پھول جائیں، جسم کانپنے لگے. یہ بڑا کمال ہے، یہ بڑی بہادری کی بات ہے. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایک غصے کا جلدی آ جانا کمال نہیں ہے. کمال یہ نہیں کہ بلکہ جلدی غصہ آ جانا بندے میں عیب کی نشانی ہوتی ہے. کمال یہ ہے کہ انسان تحمل کا مظاہرہ کرے. دیکھیں اور آپ لوگ غور کریں تو غصہ ہمیشہ کمزور کو جو ہے وہ جلدی آتا ہے، کمزور بندے کو جلدی آتا ہے. طاقتور بندے کو جلدی غصہ نہیں آتا. آپ دیکھیں گے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، کہ صحت مند کی بنسبت کمزور کو جلدی غصہ آتا ہے. جوان کی نسبت بوڑھے کو زیادہ جلدی غصہ آتا ہے. مرد کی نسبت عورت کو زیادہ جلدی غصہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، جلدی جذبات میں آ جاتی ہے وہ، کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہے. تو لہٰذا کمزور عورت، بوڑھا کمزور، بیمار کمزور، اس لیے جلدی غصہ آتا ہے. جلدی غصے میں آنا کوئی قوت دلیل نہیں بلکہ کمزوری کی دلیل ہے. اور یہی حقیقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمائی. چنانچہ فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ کر رکھ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ بندہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے، قابو پا لے. تو اتنا حوصلہ ہو کہ بندہ اپنے آپ پہ قابو کر لے اور حلم و تحمل کا جو ہے وہ مظاہرہ کرے. تو یہ چار جو ہیں وہ چیزیں تھیں جو اگر ہم اپنے اندر لے آئیں کوشش کر کے، محنت کر کے، تو ہمیں ہمارے اندر حسن خلق جو ہے وہ آ جائے گا، اخلاق حسنہ وہ آ جائیں گے. اور اخلاق حسنہ سے بھی یعنی کہ اخلاق حسنہ کی بھی ایک پیک ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں جو ہے وہ تذکرہ کریں گے. سب سے بیس کیا ہے؟ بیس یہ ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف، کسی کو ایذا نہ پہنچائے. کوئی بندہ قیامت والے دن دیکھیں ایسی زندگی گزاریں کہ کوئی بندہ قیامت والے دن جو ہے ہمارا گریبان پکڑنے والا نہ ہو، یا اللہ پاک اس میں سے یہ کیا، اس میں سے وہ کیا. جو چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں ان پہ آپ معافی تلافی کر لیں، لیکن کسی کے ساتھ ظلم، کسی کو ایذا نہ پہنچائیں. یہ بنیاد ہے. اس کے بعد پھر آپ رحم کریں دوسروں کے اوپر، نرمی کا معاملہ کریں، حلم کا معاملہ کریں، عیبوں کی پردہ پوشی کریں. تو یہ تمام معاملات آپ کریں گے تو پھر ہمارے اندر جو ہے وہ حسن خلق آ جائے گا. اور پھر اس سے ایک اگلا درجہ بھی ہے، یعنی کہ اس سے ایک سٹیپ اور آگے بھی بندہ جا سکتا ہے، جو کہ پیارے وسلم کے اندر موجود تھا. اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی بار جو ہے وہ تذکرہ کریں گے. تو اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ جو ہے وہ عطا فرمائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اس کے ذریعے ہمیں فرما سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.